تو کیا ہمارے اوپر ہر ایک کے اوپر الگ الگ زکوٰۃ ہوگی یا بس وہ جانے اور ان کا کام جانے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کسی گھر میں یہی صورتحال ہو، 4-5 بھائی ہوں اور وہ کما کے گھر میں کسی ایک کو بڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے، والد صاحب کو، والدہ کو یا بڑے بھائی کو، سارے پیسے لا کے اسے دے دیتے ہیں، اپنے پاس ہلکی پھلکی جیب خرچی رکھتے ہیں۔ اب سال گزرنے کے بعد اگر ان سب کی ملکیت میں نصاب کے بقدر کوئی پیسے نہیں ہیں اور سارے پیسے اسی کے پاس ہیں جس کو انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے، اگر ان کے پاس نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ وہ دے گا جس کو گھر میں انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس بھی نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ بعض گھروں میں یوں بھی ہوتا ہے کہ 4-5 بندے کما رہے ہیں، وہ پیسے لا کے مخصوص ایک لیمٹ جو گھر کا بڑا بنایا ہوا ہے اس کو دے دیتے ہیں، باقی ساری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر ایک کی تنخواہ ہے 40,000 ہزار روپے، اب یہ 10,000 ہزار روپے سب گھر کے خرچے کے ایک بڑے کو دیتے ہیں کہ وہ گھر کا سارا نظام چلائے، باقی یہ پیسے اپنے پاس بچا لیتے ہیں۔ اب اگر یہ زیادہ پیسے اپنے پاس بچا لیتے ہیں اور ان کے پاس نصاب کے بقدر پیسے ہیں تو جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے ہوں گے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ، اکثر یہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہے کہ ایک گھر کے اندر 4-5 بہویں ہیں، ہر ایک کے پاس زیور بھی ہے، ایک کے پاس 2 تولہ ہے، ایک کے پاس 1 تولہ ہے، ایک کے پاس 3 تولہ ہے، اور سب گھر ایک ہی میں رہتے ہیں۔ اب بھائی تو سارا کچھ کما کے دے دیتے ہیں والد صاحب کو یا گھر میں بڑے بھائی کو یا والدہ کو جس کو انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے، بہوؤں نے اپنا اپنا زیور اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے زیور کی زکوٰۃ کس کے ذمہ لازم ہو؟ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ زیور، پیسہ، نقدی مال جس کی ملکیت میں ہے نا، زکوٰۃ اسی کے ذمہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں بڑی چال چلتی ہیں، جب سال پورا ہو جاتا ہے نصاب کی بات آتی ہے، زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے، پھر عورتیں کہتی ہیں میں کہاں سے دوں، میرے پاس کہاں سے پیسے ہے، یہ تو زیور دے رہی ہے تو دے گا اس کی زکوٰۃ۔ اور اگر خامن کو ضرورت پڑ جائے کہ میں زیور اٹھا کے بیچوں تو پھر وہ کہتے ہیں کیوں، یہ تو میری ماں باپ نے دیا تھا، یہ تیرا کہاں سے ہے، تو میرا ہے۔ اب بیچنے کی باری میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب صورتحال ایسی ہوگی کہ جس کی ملکیت میں وہ زیور ہے نا، زکوٰۃ وہ خود ادا کرے گا۔ اگر بیوی نے اپنے خامن کی ملک میں کر دیا اور خامن سمجھتا ہے کہ میری بیوی کا اتنا میرے اوپر بھروسہ ہے، اس نے میری ملکیت کر رکھا، میں جب چاہوں بیچ دوں، میری بیوی بالکل بھی نہیں بولے گی یہ میرا ہے، اب وہ زکوٰۃ مرد کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جو تیرے ماں باپ نے دیا تھا نا 1 تولہ یہ پکڑ، جو میرے ماں باپ نے دیا ہے اس کو ہاتھ لگا دیتی یہ میرا ہے۔ اب اگر اس کو بیوی ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی ہے تو اس کی زکوٰۃ عورت کے ذمہ خود کے لازم ہوگی، مرد کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت تو کماتی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اب وہ کہاں سے دے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب تو کماتی نہیں ہے، وہ جو تجھے جیب خرچی ملتا ہے نا خامن سے، اس کو اکٹھا کر، اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا کر۔ اگر خامن جیب خرچی بھی نہیں دیتا، خامن اس کی طرف سے ادا بھی نہیں کرتا، کچھ بھی کر چاہے زیور کو بیچ کے خود ادا کر، ذمہ تیری لازم ہے۔ ہاں اگر شوہر احسان کر دے کہ جہاں میں تیرے وہ سارے خرچے اٹھاتا ہوں، یہ تھوڑی سی زکوٰۃ بن رہی ہے، چلیے بھی میں ہی دے دیتا ہوں، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہ ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ زیور واحد ایک ایسی چیز ہے، ویسے تو زکوٰۃ کے اندر معاملہ ہی ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے نا وہ ضرورت سے زائد ہو، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی ضرورت میں میکسیمم 3 جوڑے 4 جوڑے آتے ہیں، آپ نے شوقیہ 50 جوڑے سلوا رکھے ہیں اور ایک جوڑا کبھی سال میں 41 بار اس کی باری آ رہی ہوگی، وہ ضرورت کا نہیں ہے، وہ اضافی ہے، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ کی گاڑی ہے، ایک ضرورت کی ہے، ایک ضرورت کی نہیں ہے،
شوقیاں کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ آپ کا گھر ہے، ایک گھر آپ کی ضرورت کا ہے اور دو آپ نے ویسے ہی نافی لے کے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت کے لیے نہ آپ نے کرایہ پہ دے ہوئے ہیں نہ ویسے کھڑے ہیں، بس یہ ہے کہ میرے پڑھے، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، ان پہ آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی آپ کی دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، آپ نے لے کے کرایہ پہ ڈال دی ہے، پھر آپ اس کا ماہانہ کرایہ وصول کرتے ہیں، تو وہ جو کرایہ آ رہا ہے نا، اگر وہ جیسے ہی آیا آپ کھا پی گئے تو بات ہی ختم، اور اگر کھانے پینے سے پہلے آپ وہ جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، تو سال جب پورا ہوگا تو وہ سارے نصاب میں شامل ہو جائے گا اور نصاب میں شامل ہو کے آپ اس کی زکات ادا کریں گے۔ زیور کے اندر جو ہوتا ہے نا، زیور جو ہمارا بنا ہوتا ہے عام طور پہ، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سونا چاندی ہوتا ہے، نمبر 2 اس میں کھوٹ ہوتے ہیں، خالص نہیں ہوتا وہ بالکل بھی، کھوٹ ہوتا ہے اس میں، اور نمبر 3 اس کے اوپر نگ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، موتی شوتی جو لگے ہوئے ہیں۔ زکات ہم نے کس کی ادا کرنی ہے؟ جب زکات ادا کریں گے تو زکات ادا کرتے وقت یہ موتیوں شوتیوں کا وزن نہیں کریں گے، ان کو نکال لیں گے۔ باقی جو کھوٹ ہے وہ سونے کے اندر بالکل مکس ہوئی ہوئی ہے، اس کھوٹ کا حکم، اگر سونا زیادہ ہے کھوٹ کم ہے تو یہ سارا سونے اور چاندی کے حکم میں ہوگا، اسی کا وزن بنا کے اس کی زکات ادا کریں گے۔ اور اگر اس میں کھوٹ زیادہ ہے، سونا چاندی کم ہے، تو یہ سارا کھوٹ کے حکم میں ہوگا، اب اس کی وہ کھوٹ والے احکامات اس کے اندر لگیں گے۔ اس سونے چاندی کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جو عبادات ہے نا، ہماری جو نیت ہے، اس کے اندر بھی اخلاص اور کھوٹ کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہماری عبادات کے اندر کبھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی دل میں ریاکاری کا شعبہ آ گیا، لیکن خالص ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، نیت کا غلبہ اخلاص ہے، تو اللہ ہلکی پھلکی غلطی ویسے معاف کر دیں گے، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ اور ایک بندے کا مقصد ہی صرف کیا ہے؟ وہ مقصد ہی ریاکاریاں ہیں، اللہ کی رضا مقصد ہی نہیں ہے، اخلاص ہے ہی نہیں، غالب ہوا ہے، پھر کہیں کوئی ہلکا پھلکا کوئی ڈر خوف پیدا ہو رہا ہے، وہ سارا کھوڑ کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پلاٹ خرید کی ہے اور دکان خرید کی ہے، وہ خرید کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میرے کام آئے گی بعد میں نا، مستقبل میں اس کو آباد کروں گا، اپنی ضرورت میں استعمال کروں گا، یا آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں پلاٹ لے رہا ہوں، دکان لے رہا ہوں، اور یہ مقصد کیا ہے کہ کل جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے نا تو میرے بچوں کے کام آ جائے گی۔ خریدتے وقت نیت آپ کی اپنے استعمال کی ہے، بیچنے کی کوئی نیت نہیں ہے، کرایہ پہ دینے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ اگر وہ خریدتے وقت آپ کی اپنی ضرورت کی نیت ہے تو ایسی صورت میں چاہے وہ کروڑ روپے کی کیوں نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زکات لازم نہیں ہوگی۔ کوئی پلاٹ، بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیسے اضافی پڑے ہیں وہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ چلے کوئی پلاٹ خرید لیتا ہوں، جب بھی کبھی پروفٹ آئے گا تو بیچ دیں گے، پھر پروفٹ آیا بیچ دیا، نہیں آیا پروفٹ تو وہ سال پڑا رہا، لیکن خریدتے وقت نیت اس کی بیچنے ہی کی تھی، اب اس کی ٹوٹل اس مالیت کے اوپر زکات اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ بس دو چیزیں ایسی ہیں جو اگر گھر میں پڑی رہے نا، آپ ان کو استعمال نہیں بھی کر رہے تب بھی ان پہ زکات دینی پڑتی ہے، اور اگر جب آپ کی ضرورت کے کیوں نہ ہو، نمبر 1 زیورات، نمبر 2 نقد پیسے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہیں، 5 لاکھ روپے پڑے ہیں، 10 لاکھ پڑے ہیں، تو میری ضرورت سے زائد ہے، پیسے ہی پڑے ہیں گھر میں اور سال ہو گیا پڑے ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکات ہے۔ اور دوسری صورت آپ کہیں کہ میں نے پیسے جمع کر رکھے ہیں 20 لاکھ روپے، لیکن وہ اس لیے جمع کر رکھے ہیں میرے 4 بیٹے رہ رہے ہیں، میں نے میرے ساتھ ان کی شادی کر دی ہے، میری 2 بیٹیاں رہ رہی ہیں، میں نے ان کے لیے سامان بنایا ہوا ہے، میں نے پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں میری ضرورت کے، ابھی بس میں نے ان کی شادی کرنی ہے۔ اب اگرچہ وہ ان کی شادی کے نقد پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے، آپ نے اس لیے جمع کیا کہ میں نا اس سال حج کروں گا، حج کی نیت سے آپ نے پیسہ جمع کر لیا، یا عمرے کی نیت سے آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، اب وہ ضرورت کا ہے، آپ نے ایک مخصوص عبادت کے لیے جمع کیا ہے، اگر اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے اور وہ پیسہ نصاب کی مقدار کے برابر ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی۔ یہ چند ایک مسائل آج کے تھے، انشاءاللہ باقی کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔